السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل سے جب سے شیخ رشید احمد کو وفاقی وزیر داخلہ بنایا گیا ہے تو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بھارت بھر میں بھی یہ موضوع ایک اہم حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ اس کے پس پردہ عوامل کیا ہیں۔ پاکستان میں اس نئی نامزدگی کو شیخ صاحب کی باعث وفاقی وزیر داخلہ بننے کی خبر کو پی ڈی ایم کی تحریک سے جوڑا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کا جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا سلسلہ اور تذکرے ہو رہے ہیں، اور پھر اجتماعی طور پر ریزائن دینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ پاکستان کے اندرونی جو حلقے ہیں وہ اس کو اس تحریک یا اس احتجاج یا یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے۔ بھارت شیخ رشید صاحب کو ان کے ماضی کے حوالے سے دیکھ رہا ہے۔ جب شیخ صاحب پاکستان دفاع کونسل کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیا کرتے تھے، پاکستان کے دفاع کی بات کیا کرتے تھے، پاکستان کی سالمیت اور عظمت کی بات کیا کرتے تھے، بھارت کے دل و دماغ میں وہ نعرے، وہ شیخ صاحب کا جو موقف ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شیخ صاحب کو ان کے ماضی کے حوالے سے دیکھ رہا ہے، اسی حوالے سے چیخ و پکار کر رہا ہے۔ اگر ہم میرٹ دیکھنا چاہیں یا یہ دیکھنا چاہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس یا موجودہ حکومت کے پاس اس سیٹ کے لیے، اس وزارت کے لیے کیا شیخ صاحب زیادہ موزوں شخص تھے، تو ہم موٹی موٹی چیزیں گن لیتے ہیں۔ ایک تو شیخ صاحب بہت سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں، پھر وہ اپنی زبان اور اپنا موقف بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، جو وہ نہیں کہنا چاہتے وہ نہیں کہتے۔ تو بہت ہر موقع محل کی مناسبت سے وہ ہر بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی عرصے سے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ کبھی نہیں شرماتے، ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں تو جی ایچ کیو کا آدمی ہوں، میری تو کانسٹیٹوئنسی بھی جو راولپنڈی ہے، اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ باوقت وقت حکومت وقت اور راولپنڈی کی تائید یا حمایت یا سپورٹ انہیں حاصل ہے۔ یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے۔ شیخ صاحب اگر وفاقی وزیر داخلہ جیسے وفاقی منسٹر جو انٹیریئر بن گئے ہیں تو ظاہر ہے اب ان کے پاس اسلام آباد پولیس بھی ہے، کچھ سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہوں گی۔ خاص طور پر آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ انٹیلیجنس بیورو، جس طرح ہماری ملٹری میں آئی ایس آئی ہے، اسی طرح سویلین گورنمنٹ کے تحت بھی ایک انٹیلیجنس بیورو یا جسے آئی بی کہا جاتا ہے، وہ ادارہ بھی آتا ہے جو کہ وفاقی وزارت داخلہ کے تحت آتا ہے، اور اس طرح وہ شیخ صاحب کے رہنمائی میں آ جائے گا ادارہ۔ تو اس لحاظ سے شیخ صاحب کا جو دائرہ سر ہے یا جو فیصلے کرنے کی جو استطاعت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ اور شیخ صاحب جو ہے نا وہ میڈیا کے بڑے پرانے کھلاڑی ہیں۔ وفاقی وزیر جو ہے نا اطلاعات بھی رہے ہیں، اب وفاقی وزیر وہ ریلوے تھے۔ تو بہرحال پاکستان کو آج کل جس طرح کے حالات کا سامنا ہے، ہمیں ایک ایسے متحرک اور فعال شخص کی ضرورت تھی جو میڈیا کو بھی مطمئن کر سکے، پاکستان کے جو قومی مفادات ہیں ان کو بہتر انداز میں پیش کر سکے اور دنیا کے سامنے پاکستان کا موقف رکھ سکے، کیونکہ دنیا بھر میں نئی نئی صاف بندیاں ہو رہی ہیں، پرانے دوستوں کی جگہ نئے دوست لے رہے ہیں، اور اس طرح کا نئے جو ہے نا وہ علاقائی اتحاد مورد وجود میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا بندہ آگے آتا جیسے کہ شیخ صاحب کو آگے لایا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے فارن منسٹر اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دوزیئر یا جسے کہیں ایک مکمل فائل پوری تفصیلات کے ساتھ، جس میں بھارت کے پورے جو کرتوت ہیں، جو گھنونے اس کے کرتوت ہیں وہ سارے شامل تھے، اس کی تفصیل اقوام متحدہ اور دنیا بھر کی اقوام کو پیش کی گئی تھی، تاکہ وہ سازشیں جو بھارت پاکستان کے خلاف کر رہا ہے یا اس کے خلاف پراکسی چلا رہا ہے، بھلے وہ
افغانستان میں بیٹھ کے کر رہا ہو, یا وہ بلوچستان میں کر رہا ہو, یا BLA کے حوالے سے, TTP کے حوالے سے, یا داعش کے حوالے سے, یا پھر وہ 5th جنریشن وارفیئر یا انفارمیشن وارفیئر جو ہمارے خلاف نے جاری رکھی ہوئی ہے. تو وہ جو ہم نے تفصیلی ایک فائل پیش کی تھی عالمی دنیا میں, اب اس کو بڑھانا بھی IB کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے شیخ صاحب کی جو ہے نا وہ ذمہ داری بن جائے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ کل ہی کی خبر ہے کہ یورپی یونین نے, بلکہ اس کے ایک اہم ترین ادارہ ہے, اس نے جسے کہا جاتا ہے کہ EU ڈس انفو لیب, اس نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جو پاکستان کے لیے انکشاف نہیں ہے, لیکن شاید دنیا بھر کے لیے یہ انکشاف ہو کہ بھارت جو ہے برسلز میں ایک جو ہے ڈس انفارمیشن کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے نا وہ استعمال کر رہا تھا, اور یہ 2005 سے لے کر 2020 تک یعنی پچھلے 15 سال سے وہ چلا رہا تھا, جس کے میں تقریباً جو ہے نا 750 کے قریب فیک میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, اور یہ 119 ممالک میں کام کر رہا تھا, جس میں 550 کے قریب جو ہے نا وہ جو ہے نا ویب سائٹس استعمال ہو رہی تھیں, اور اس میں جھوٹے مضامین, کالم, خبریں, تحریریں لکھوائی جاتی تھیں, اور پھر یہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے افسران کو بھیجی جاتی تھیں. ایون یورپی یونین کے جو ممبر پارلیمان ہیں ان کو دعوتیں دی جاتی تھیں, ان کو دورے کروائے جاتے تھے, پھر ان کے بیان کو لے کر وہ بیانات جو تھے وہ پھر دنیا بھر کے جو ہے مختلف میڈیا ہیں ان میں چلائے جاتے تھے, اور پھر انہیں عالمی خبریں بنا کر بھارت بھر میں شائع کروایا جاتا تھا. تو گویا ایک پوری منظم مہم تھی, اور اسی منظم مہم کا ذکر جو ہمارے جو ہے DGISPR ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وارفیئر, انفارمیشن وارفیئر چل رہی ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے بعض سیاسی حلقے اس کا مذاق بھی اڑاتے رہے ہیں. اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ گھنونی سازش سے 1-2 سال سے نہیں بلکہ پورے 15 سال سے بھارت جو ہے برسلز میں بیٹھ کے, یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے, مغرب میں بیٹھ کے, جمہوری ممالک میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, چین کے خلاف یہ سازشیں رچا رہا تھا. تو اب شیخ صاحب کی یہ بھی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ IB کے وسائل کو استعمال کریں, اور اس یہ جو انکشاف آیا ہے, یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ایک اگلی بات اور جو بہت اہم ترین ہے وہ ہے شیخ صاحب کا ماضی میں ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق یا ایسوسیشن جنہیں ہم مجاہدین کہتے ہیں, اور عالمی حالات کے تناظر میں یہ سلسلہ کافی عرصے سے تھم چکا ہے. لیکن کیونکہ بھارت بار بار گلگت بلتستان میں یا بلوچستان میں یا افغانستان کے ذریعے پاکستان میں انسٹیبلٹی یا عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور ہو سکتا ہے ان قریب اسی صدیوں میں یا کہیں آگے جا کر پاکستان, بھارت اور چین کا کوئی تصادم ہو جائے, تو پھر ان مجاہدین کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جو کافی عرصے سے بھارت سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم ظاہر اس کا اعتراف تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہرحال ان لوگوں کا, ان مجاہدین کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے بہت سارے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کے ساتھ بھی بنتا ہے. اگر ایسی کوئی ضرورت پڑ گئی تو وہاں بھی شیخ رشید احمد جیسے ایک بہت ہی سمجھدار انسان کا ایک بہت اہم کردار بن سکتا ہے. تو تقریباً یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ وہ سارے عوامل ہیں, یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر ریاست پاکستان نے, ہماری سول اور ملٹری قیادت نے اکٹھے ایک ہی پیج پر بیٹھ کر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو نامزد کیا ہے. اب توقع یہ رکھنی چاہیے کہ جو ان سے توقعات وابستہ کی گئی ہیں, جو ان سے امیدیں باندھی گئی ہیں, وہ ان پہ پورا اتریں تاکہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی یکجہتی اور پاکستانی بقا کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے باقی پوری قوم کی طرح شیخ صاحب بھی ایک بھرپور کردار ادا کر سکیں. خواتین حضرات, آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ سبسکرائب کریں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور ہم مزید بہتر سے بہتر کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے خبریں ڈھونڈیں اور آپ کے لیے بہتر جو ہے نا انفارمیشن آپ کی خدمت میں پہنچائیں.
گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ حب الوطنی کا یہ تقاضا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، دوستوں کا خیال رکھیے، اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے، اور میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے جس کی وجہ سے آج ہم پاکستانی کہلاتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔